بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کے ہمارے سبق کا موضوع اور عنوان ہے حوالہ متن، سیاق و سباق اور تشریح۔ سبق کو پڑھنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم پچھلے سال کے سوالیہ پرچہ پر ایک نظر دوڑا لیں تاکہ ہمیں اس سوال کے فارمیٹ اور بناوٹ کا اندازہ ہو جائے اور ہمارے لیے یہ پھر آسان ہوگا اس سوال کو، اس موضوع کو آگے بڑھانا۔ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ڈی کام پارٹ سیکنڈ کا یہ 2018 کا سوالیہ پرچہ ہے۔ جیسا کہ سلیبس میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، حصہ دوم کا تعلق سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح سے ہوگا۔ حصہ دوم کا یہ سوال ہے، یہ آپ کے سامنے سوال نمبر 2 ہے۔ سوال کی نوعیت ہے کہ کسی ایک نثر پارے کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ نمبر 15 ہے اس کے 14 اسباق ہیں سرمایہ اردو حصہ دوم، اور 14 میں سے 2 اسباق میں سے 2 پیراگراف آئیں گے۔ ان 2 پیراگراف میں سے ایک کو آپ نے ایک کی تشریح کرنا ہوگی۔ تو یہ 2 پیراگراف ہیں الف اور بے۔ یہ پیراگراف تشکیل پاکستان سے ہے اور یہ دوسرا پیراگراف محنت پسند خرید مند۔ یہ سبق ابھی ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ان دونوں میں سے طالب علم کے لیے چوائس ہوتی ہے کہ کوئی بھی پیراگراف اس کی تشریح کر لے مخصوص فارمیٹ کے مطابق۔ آئیں اب اس سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کیسے کرنی ہے اور سبق کا عنوان اور مصنف کا نام کس فارمیٹ میں لکھنا ہے، آئیں اس کو حل کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا کتاب کا سبق تھا نواب محسن الملک۔ یہ 3 صفحوں پر مشتمل ہے اور اس کے متعدد پیراگراف ہیں۔ ہر پیراگراف میں علیحدہ موضوع سے متعلق بات کی گئی ہے، کیونکہ نام سے ظاہر ہے کہ نواب محسن الملک کی صفات کے بارے میں یہ ایک خاکہ ہے جو ڈاکٹر مولوی عبدالحق انہوں نے لکھا ہے، اور ان کے خاکوں کے مجموعہ چند ہم اثر سے لیا گیا ہے۔ انہی میں سے کوئی چھوٹا سا پیراگراف لے کے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسے تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو
اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ عزیز طلبہ، پیراگراف ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب اس کا فارمیٹ ایسے ہوگا، بناوٹ ایسے ہوگی جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ سب سے پہلے حوالہ متن لکھا جائے گا۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان ہے۔ سبق کا عنوان بعین ہی وہی ہونا چاہیے جو کتاب میں درج ہو، نواب محسن الملک۔ اور دوسرا ہے مصنف کا نام ڈاکٹر مولوی عبدالحق۔ یہ حوالہ متن کا حصہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا ہے سیاق و سباق۔ دوسرا حصہ سیاق و سباق پر مشتمل ہے۔ سیاق و سباق میں تمام سبق کو پیراگراف سے پہلے پہلے کے سبق کے چیدہ چیدہ نکات کو بیان کرنا ہے۔ 8 سے 12 جملوں کا سیاق و سباق کافی ہے۔ تو اس پیراگراف سے پہلے سیاق و سباق ایسے ہوگا کہ نواب محسن الملک قوم کے محسن تھے، وہ ذہین، خوش بیان اور ملنسار تھے، اپنے مخالفین اور ناپسندیدہ افراد سے بھی سلیقے سے نپٹتے تھے۔ ریاست حیدرآباد میں ان کی خوبیاں نکھر کر سامنے آئیں اور انہوں نے ایک ذمہ دار عہدے پر ہونے کی بنا پر ریاست کے معاملات عمدہ طریقے سے چلائے، ریاست کا بجٹ تیار کیا، مالی اور معاشی معاملات میں مناسب اصلاحات کیں۔ وہ بڑے ہر دل عزیز تھے۔ سبق دوش ہو کر حیدرآباد سے روانہ ہونے لگے تو لوگ روتے ہوئے انہیں الوداع کہہ رہے تھے۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا کی طرح نواب محسن الملک مذہب سے لگاؤ رکھتے تھے اور مذہب کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ وہ اپنی پردرد تقریر سے دوسروں کو متاثر کر لیتے۔ ظرافت اور شوخی ان کی تقریر کا خاصہ تھا۔ مردم شناس تھے، مطالعہ سے گہرا لگاؤ تھا۔ اردو زبان کی حمایت میں انجمن قائم کی اور سر سید احمد خان کے کام کو آگے بڑھایا۔ تو یہ سیاق و سباق تھا ہمارے اس سبق جو پیراگراف کے حوالے سے تشریح ہے، حوالہ متن سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح، اس کا سیاق و سباق کا یہ حصہ تھا۔ حوالہ متن، سیاق و سباق، اور تیسرا حصہ تشریح کا ہے۔ تشریح میں جو پیراگراف دیا ہوا ہے اس کی سلیس آسان اور عام فہم انداز میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا ہے۔ یہ تشریح کے ضمن میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ تشریح کیسے کرنی ہے، اور میں تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا بھی چکا ہوں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ پیراگراف ہے اور اس کی تشریح میں کرتا ہوں، دھیان اور توجہ سے سنیں۔ سر سید کے ساتھیوں میں نواب محسن الملک انتظامی اور مالی امور کے ماہر تھے۔ وہ ریاست حیدرآباد دکن میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ رہے۔ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے ان کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کی بنا پر ان کا واسطہ مختلف طبقات کے لوگوں سے پڑتا تھا۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں خاص سلیقہ تھا۔ وہ محبت، مہربانی سے پیش آتے اور دوسروں کی مسلسل حوصلہ افزائی فرماتے۔ لوگ ان سے خوش رہتے اور کاموں کی انجام دہی میں بھرپور تعاون فرماتے۔ اپنے ملازم اور ماتحت افراد سے بھی ان کا حسن سلوک ایسا ہی تھا۔ وہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھتے
اور ان کے کام کو اہمیت دیتے تھے۔ اس رویے کا مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا عملہ ہر کام کو اپنا کام سمجھ کر جت جاتا اور بڑی محنت، کاوش اور لگن سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچاتا۔ نواب محسن الملک کا نقطہ نظر تھا کہ زندگی میں برے بھلے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ بھی دنیا کی رونق کا حصہ ہیں۔ ان سے نفرت کی بجائے اگر محبت کا سلوک کیا جائے تو وہ بھی معاشرے کے لیے بڑے مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور ان سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی کام کی انجام دہی میں جو سلیقہ، کرینہ اور مہارت محسن الملک نے دکھائی، حقیقت میں یہ خوبیاں سر سید میں بھی اس طرح موجود نہیں تھیں۔ تو یہ تیسرا حصہ ان کی تشریح کا حصہ ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا حوالہ متن سیاق و سباق اور تشریح کا یہ آج کا ٹاپک مکمل ہوا، اور اس کی مشق کرتے رہیں، اس کو دہراتے رہیں۔ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ، بار بار مشق کریں گے، اس میں انشاءاللہ آپ مہارت حاصل کر لیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔